بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم یہ ایک لمبا لیسن جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا نصب المضارع بأن المضمرہ، جس کے متعلق ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھا تھا، پچھلے درس میں دیکھا تھا کہ جو ان ہوتا ہے، ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہر حالت میں بھی، یعنی وہ کلام میں ظاہر ہوتا ہے اس وقت بھی فعل مضارع کو منصوب بناتا ہے، اور وہ کبھی مضمر ہوتا ہے، کچھ اور حروف میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اس حالت میں بھی وہ منصوب بناتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے اور چھپے ہوئے ہونے کے اعتبار سے اس کی تین حالات ہوتی ہے کہ کبھی اس کا ظاہر ہونا واجب ہوتا ہے، وہ تب ہوتا ہے جب وہ لام اور لا کے درمیان آئے، چاہے پھر وہ لا نافیہ ہو یا زائدہ ہو۔ اسی طرح اس کا ظاہر ہونا جوازن، یعنی جائز ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہو یا چھپا ہوا بھی رہے، دونوں جائز ہوتے ہیں، دونوں صحیح ہوتے ہیں، اور وہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ لام التعلیل کے بعد آتا ہے، جس کے متعلق ہم نے قاعدہ دیکھا تھا ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة جواز بعد لام التعلیل۔ اور ایک اور جگہ بھی وہ جواز کے طور پر وہ ان چھپا ہوا رہتا ہے، جو یہاں پر مصنفوں نے ذکر نہیں کیا ہے ان قواعد میں۔ پھر جو تیسری حالت رہتی ہے ان تضمر وجوباً، کہ اس ان کو وجوبی طور پر چھپا ہوا رکھا جاتا ہے، اس کو کلام میں ظاہر نہیں کیا جاتا ہے، جس کے متعلق ہم آج انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ وہ کب کب ہوتا ہے۔ وہ نمبر دو جو اس لیسن کا جو دوسرا پارٹ ہے، اور ان کا جن جن جگہوں پر چھپا ہوا رہنا واجب ہوتا ہے اس اعتبار سے یہ پہلا ہے بعد لام الجہود، کہ لام الجہود جو ہے، جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ لام الجہود کیا ہوتا ہے۔ لام الجہود جو ہوتا ہے یہ پہلی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ان کو مضمر رکھنا واجب ہوتا ہے بعد لام الجہود، یعنی ایسا لام جو جہود کے لیے ہوتا ہے۔ جہود کا یہاں پہ مراد ہے نحوی اصطلاح میں نفیون۔ حالانکہ جہود جو ہے، جہود اصل میں کہتے ہیں انکار کو، لیکن نحات جو ہے، نحات کی اصطلاح میں جہود سے یہاں پہ مراد ہوتا ہے نفی، نہ کہ انکار، کیونکہ انکار میں فرق ہے اور نفی میں فرق ہے، انکار میں فرق ہے اور نفی میں فرق ہے۔ اور جہود کا جو مراد ہوتا ہے یہاں پر اسلام الجہود سے، یعنی ایسا لام جو نفی کے لیے ہوتا ہے، اس کو علماء اس نفی کے لام کو کہتے ہیں الجہود، جو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے اور کیسے اس میں ان کا مضمر رہنا وہ واجب ہوتا ہے۔ پہلے مثالیں دیکھیں گے الامثلہ۔ پہلی مثال ما كان الصديق ليخون صديقه، ما كان الصديق ليخون صديق، دوست کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دوست کی خیانت کرے۔ ما كانت الطيور لتسجن في الاقفاص، پرندوں کے لیے مناسب نہیں، پرندے اس لیے نہیں کہ ان کو پنجروں میں قید کیا جائے، یعنی پرندوں کو پنجروں میں قید نہیں کیا جائے گا۔ لم یکن الشرطی لیسرق، سپاہی کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ چوری کرتا۔ لم اکن لارافق الاشرار، میں اشرار کی یعنی اول لوگوں کی مرافقت کرنے والا، رفاقت کرنے والا، یعنی ان کی صحبت میں رہنے والا نہ تھا، یعنی میرے لیے مناسب نہ تھا کہ میں اشرار کی یعنی برے لوگوں کی رفاقت میں، صحبت میں رہوں۔ اگر آپ غور کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ان سب جملوں میں کانا، کانت، یکن، اکن، یعنی کانا سے جو متصرف ہوتے ہیں، کانا سے جو نکلتے ہیں افعال، اور وہ سب ان مثالوں میں موجود ہے، اور اس کانا سے پہلے کوئی حرف نفی ہے جیسے ما اور لم، اور اس کے بعد ایک فعل مضارع ہے جس فعل پہ ایک لام داخل ہوا ہے، جس فعل پہ ایک لام داخل ہوا ہے، جسے ہم کہتے ہیں لام الجہود، جو اب ہم دیکھیں گے بحث میں۔ البحث انظر الى الافعال المضارعه يكون وتسجن ويسرك وارافق، ان افعال مضارع کی طرف نظر ڈالو، یکون، تسجن، یکون اسی طرح تسجن، اسی طرح یسرک، اسی طرح ارافق۔ فی الامثلة السابقہ، پچھلی مثالوں میں جب آپ ان پر نظر ڈالو گے، تجد کل منها مقرونا بلام، آپ ان سب کو پاؤ گے کہ وہ ایک لام سے جڑا ہوا ہے۔ لیست ہی
لام التعلیل السابقہ، وہ لام نہیں ہے جو پچھلے درس میں گزر چکا ہے، لام التعلیل یہ وہ لام نہیں ہے، لأنها لا تفید، بلکہ کیونکہ یہ اس چیز کا فائدہ نہیں دیتا ہے، ان ما بعدها علت فی حصول ما قبلها، کہ اسلام کے بعد جو ہے وہ سبب ہے اس کے واقع ہونے میں جو اسلام سے پہلے ہے، وانما هي لام اخرى، بلکہ یہ ایک اور لام ہے، اذا تعملتها، جب تم اس پہ غور کرو گے، فی کل الامثلہ، ان سب مثالوں میں، الذی وردت فیها، جن مثالوں میں یہ لام وارد ہو چکا ہے، وجدتها مسبوقة دائما بكان المنفية وما تصرف منها، آپ اسلام کو پاؤ گے کہ یہ ہمیشہ مسبوق ہے، یعنی اس سے پہلے آیا ہے، کانا، ایسا کانا جو منفی ہے، جس کی نفی کی گئی ہے، جیسے ہم نے مثال میں دیکھا ما اور لم کے ساتھ، اور جو کانا سے نکلتا ہے، جیسے کانا یکون، اکون، کن، یعنی کانا سے جو متصرف ہوتا ہے، یعنی کانا سے جو فعل مضارع، فعل ماضی آتا ہے، اسے کہتے ہیں نحو اسلام میں التصرف. ولوقوع هذه اللام دائما بعد النفي سمیت لام النفی او لام الجحود، بیان کرتے ہیں چونکہ یہ لام ہمیشہ واقع ہوتا ہے نفی کے بعد، کیونکہ ما ہم نے دیکھا کانا اور اس سے پہلے نفی کا کوئی پارٹیکل ہے، سمیت لام النفی، اس کو کہا جاتا ہے لام النفی یا لام الجحود جو زیادہ مشہور ہے، اور اس جہود سے مراد ہے نفی نہ کہ انکار. وإذا تأملت أواخر الأفعال المضارعة بعد هذه اللام في الأمثلة السابقة، بیان کرتے کہ اگر آپ ان افعال مضارع کے آخری حروف پر غور کریں گے اسلام کے بعد پچھلی مثالوں میں، وجدت كل منها منصوبا، آپ ان سب کو پاؤ گے کہ یہ منصوب ہے، ولكنك لا تجد أداة من أدوات النصب التي تنصب المضارع، مگر آپ نصب کے ادوات میں سے، نصب کے عوامل میں سے کسی ادات، کسی ٹول، کسی عامل کو نہیں پاؤ گے جو مضارع کو منصوب بناتا ہے. وإذن، اس لیے لا بد أن يكون النصب بحرف محذوف من حروف النصب، اس لیے ضروری ہے کہ یہ نصب جو ہے کسی محذوف حرف سے ہے، ان حروف میں سے جو نصب دیتے ہیں فعل مضارع کو. ولا بد من ان يكون هذا الحرف المحذوف هو ان، اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو حرف جو محذوف ہے جس نے فعل مضارع کو منصوب بنایا ہے وہ ان ہو. کیوں؟ لأن المعنى لا يستقيم بتقدير غيره من النواسب، کیونکہ معنی صحیح نہیں ہوگا اگر نواسب میں سے کسی اور ناصب کی تقدیر کی جائے گی. ولما كانت عن لا تظهر بعد لام الجهود كان إضمارها واجبا، بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ان جو ہے اس میں ان جو ہے وہ لام الجہود کے بعد ظاہر نہیں ہوتا ہے، اس کا اضمار کرنا یعنی اس کو چھپا ہوا رکھنا، ہڈن رکھنا، مضمر رکھنا، وہ واجب ہے، وہ واجب ہے. لام التعلیل میں جواز ہے مگر لام الجہود میں واجب ہے، یعنی لام الجہود کے بعد ان کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا. اس لیے القاعدہ جو ہے ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجهود، کہ فعل مضارع کو ان مضمرہ سے، یعنی ایسا ان جو اس حالت میں ہوگا کہ وہ مضمر ہو، وہ چھپا ہوا ہو، وجوباً، وجوبی طور پر، حتمی طور پر، اس ان سے فعل مضارع کو منصوب بنایا جاتا ہے جو ان مضمر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے وجوبی طور پر بعد لام الجہود، اس لام کے بعد جو جہود کے لیے ہے، یعنی نفی کے لیے، جیسا کہ ہم نے دیکھا. پھر کہتے ہیں بعد او، یعنی دوسری جو جگہ ہے جہاں پہ ان کو مضمر رکھنا وہ واجب ہوتا ہے، وہ ہے او، وہ ہے او، جیسا کہ ہم مثالوں میں اور بحث اور قاعدے سے دیکھیں گے. پہلی مثال بیان کرتے ہیں استمع نصح الطبیب او یتم شفاؤک، یعنی یہاں پہ او سے ایک خاص او مراد ہے، جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ اس او کا کیا میننگ ہوتا ہے جس او کے بعد ان کا مضمر رکھنا واجب ہوتا ہے. بیان کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کی نصیحت کو سنیں، آپ ڈاکٹر کی نصیحت کو سنیں، او یتم شفاؤک، یہاں تک کہ آپ کی شفا مکمل ہو. دیکھیے او کا یہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا حتی، یا آپ کہے الی سے، حتی یا الی ان، یعنی آپ ڈاکٹر کی نصیحت غور سے سنیں یہاں تک کہ مکمل شفا یاب ہو جائے، یہاں تک کہ آپ مکمل شفا یاب ہو جائے، لٹرلی یہاں تک کہ آپ کی شفا مکمل ہو جائے. تحبب الی اخوانک او تنال رضاہم، اپنے بھائیوں پر اپنی محبت کا اظہار کیجیے، ان سے محبت کیجیے، او بمعنی الی ان تنال رضاہم، یہاں تک کہ آپ ان کی رضا حاصل کرو. یعاقب المسیء او یعتذر، جو
मुसी है, जिसने कोई बुरा किया। अलमुसी जो है ये इस्म फाइल है असाअ से, ये इस्म फाइल है असाअ से, जो हम आगे देखेंगे। असाअ युसीउ, असाअ युसीउ से इसी से फाइल है फहुवा मुसीउन। कहा जाता है असाअ अश-शख्सु अता बिल कबीह मिन कौलिन औ फ़िअलिन, कि किसी शख्स ने कोई बुरा फ़िअल या बुरा कौल लाया, यानी कोई बुरा फ़िअल किया या बुरा कोई कौल अपनी ज़बान से निकाला। असाअ अश-शैअ किसी चीज़ के मुतल्लिक़ इसाअत करा बिमाना उसको फ़ासिद करना, उसको सही तरीके सही ढंग से नहीं करना। या कहा जाता है असाअ इलैहि बिमाना अलहक़ बिही अज़न औ दररन औ इहानतन, यानी किसी को कोई अज़ियत पहुँचाना, कोई ज़रर पहुँचाना या उसकी इहानत करना, ये सब असाअ के मीनिंग है। इसलिए अल-मुसी यानी जिसने कोई इविल काम किया, उसको सज़ा सज़ा दी जाएगी। अगर अब यहाँ पे हम इसका यहाँ पे औ जो है, यहाँ पे औ का माना इला अन नहीं होगा, यानी हत्ता नहीं होगा, बल्कि औ का यहाँ पे जो मीनिंग है वो है इल्ला। क्योंकि अगर हम इला की तकदीर यहाँ पे इला के मीनिंग में औ यहाँ पे रखेंगे तो वो माना फासिद होगा, क्योंकि उसका माना तब होगा कि मुसी जो है, यानी जिसने कोई बुरा काम किया उसको तब तक सज़ा दी जाएगी जब तक वो जब तक वो एतज़ार ज़ाहिर न करे, जब तक वो एतज़ार ज़ाहिर न करे, यानी वो माज़रत न करे। मगर वो मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि जो अभी यानी वो जिसने बुरा किया उसको अभी सज़ा नहीं दी गई, बल्कि ये कहा जा रहा है कि उसको सज़ा दी जाएगी इल्ला कि वो माज़रत ज़ाहिर करे। इसलिए यहाँ पे औ का माना होता है इल्ला। युहरमु तिलमीज़ु अल मुकाफ़अता औ यज्तहिद, ये तिलमीज़ जो है उसको मुकाफ़अह यानी रिवार्ड से, प्राइज़ से, निअमल बदल से, जज़ा से उससे महरूम रखा जाएगा, इल्ला कि वो इज्तिहाद करे, तब उस सूरत में उसको मुकाफ़अह से महरूम नहीं रखा जाएगा। अल मुकाफ़अह, अल मुकाफ़अह कहते हैं, कहा जाता है अल मुकाफ़अह, इसका जमा है मुकाफ़आत और ये मज़दर है काफ़अ का। कहा जाता है नाल मुकाफ़अतन अला अमलिही बिमाना आई मुजाज़ातन जज़ाअन या अताअन, यानी रिवार्ड, कंपनसेशन, रेम्युनरेशन वगैरह। इसलिए यहाँ पे भी औ का जो मीनिंग है वो है इल्ला, जैसे कि हम बहस में देखेंगे कि मुसन्निफ जो बयान करते हैं। अलबासु अल कलिमातु यतिम्म व तनाल व यअतज़िर व यज्तहिद, ये जो 4 अफ़आल हैं फिल अमसिलति साबिका, पिछली मिसालों में, कुल्लुहा अफ़आलुन मुदारिअतुन, ये सब फ़िल मुज़ारे हैं, व कुल्लु मिनहा मज़बूकुन बिहर्फ़िन हुवा औ, और इन अफ़आल मुज़ारे से पहले एक हर्फ आया है वो है औ। व इज़ा तअम्मलना हाज़ल हर्फ़ फिल मिसालैनि अल-औलयैनि या फिर अल-अव्वलैनि, अगर हम इस हर्फ पर गौर करेंगे पहली 2 मिसालों पर, वजदनाहु बिमाना इला, हम उसको पाएंगे कि उन 2 मिसालों में वो इला के मीनिंग में है। ये कैसे डिसाइड होगा कि कब इला के मीनिंग में होगा या कब इला के मीनिंग होगा? ये डिपेंड है कि माना सही कब होगा और माना कब फासिद होगा। अगर इला की वजह से माना दुरुस्त नहीं होगा, तब उसका जो मीनिंग रखा जाएगा वो है इल्ला। बयान करते हैं कि पहली 2 में हम मिसाल में हम उसको पाएंगे इला के मीनिंग है। क्यों? लिअन्नहु यसिहु अन तज़अ इला, क्योंकि दुरुस्त है कि आप रख सकते हैं इला फी मौदिही, इस औ की जगह, मा इस्तिकामतिल मअनल मक़सूद, इसके साथ-साथ कि जो मकसूद माना है इस कलाम से वो मुस्तकीम होगा, दुरुस्त होगा। फ़तक़ूलु, इसलिए आप कहोगे, इस्तमिअ नुस्सत तबीब इला अन यतिम्म शिफ़ाउक, कि आप तबीब की नसीहत गौर से सुनिए यहाँ तक कि आपकी शिफा मुकम्मल हो। इला अन व तहब्बब इला इख्वानिक इला अन तनाल रिज़ाहु, यानी अपने भाइयों के साथ मोहब्बत का इज़हार करें यहाँ तक कि आप उनकी रिज़ा हासिल करें। व इज़ा तअम्मलनाहु फिल मिसालैनि अल अखीरैनि, बयान करते हैं कि अगर हम अब उनको अ, और दूसरी मिसालों में, यानी तीसरी और चौथी मिसालों में हम उन पर गौर करेंगे, वजदनाहु बिमाना इल्ला, हम पाएंगे कि वहाँ पे जो औ है उन 2 मिसालों में वो इल्ला के मीनिंग में है। लिअन्नहु यसिहु अन तज़अ इल्ला, क्योंकि दुरुस्त है कि आप रख सकते हैं इल्ला उस औ की जगह, मा इस्तिकामतिल मअनल मक़सूद, और और इल्ला उसकी जगह रखने के साथ जो मकसूद माना है कलाम से, जो इंटेंशन किया गया है किसी मीनिंग का, वो दुरुस्त होगा अगर हम इल्ला उस औ की जगह रखेंगे।
فتقول युआकब المسيء, तुम कहोगे कि जो मुसी है यानी जिसने कोई बुरा काम किया उसको सजा दी जाएगी, इल्ला अन यअतज़िर, इल्ला कि वो ये कि वो माज़रत जाहिर करे, वयुहरमु तलमीज़ु अल मुकाफ़अत इल्ला अन यज्तहिद, यानी वही असल में था वयुहरमु तलमीज़ु अल मुकाफ़अत औ यज्तहिद औ यज्तहिद, बिमाना वयुहरमु तलमीज़ु अल मुकाफ़अत, यानी तिलमीज़ को महरूम रखा जाएगा रिवॉर्ड से, इल्ला कि वो मेहनत करे तब उसको मुकाफ़ा से महरूम नहीं रखा जाएगा। वइज़ा नज़रना इला अवाखिर अल-अफ़आल अल-मुज़ारिअह बअद औ हादि, बयान करते हैं कि इस औ के बाद जो अफ़आल मुज़ारिअह है अगर उनके आखिरी रूप पर हम नजर डालेंगे, वजदनाहा मनसूबा, हम उन अफ़आल को पाएंगे कि वो मंसूब है, मिन गैरि अन तकूना मसबूकतन बिद अदवाति नस्बिन ज़ाहिरा, इसके बगैर कि उससे पहले कोई अदवात नस्ब, जो नस्ब के अवामिल होते हैं वो ऐसे अवामिल जो कलाम में ज़ाहिर होते हैं वो उन अफ़आल मुज़ारिअह से पहले नहीं आए हैं। वइज़न लाबुद्द, इसलिए ज़रूरी है कि अन यकून नस्बुहा बिनासिबिन मुज़मर, क्योंकि कोई ज़ाहिर नासिब मौजूद नहीं है, इसलिए इस चीज़ से फरार नहीं की जा सकती कि उसका नस्ब जो है वो किसी मुज़मर नासिब से, यानी ऐसे हर्फ से हैं जो कलाम में मुज़मर में है, छुपा हुआ है। वला बुद्द अन यकून हाज़ा नासिबुल मुज़मर व अन, और ये भी ज़रूरी है कि उस मुज़मर, वो मुज़मर नासिब जो हो, यानी छुपा हुआ वो नासिब जो हो वो अन हो, लिअन्न अल-माना ला यस्तकीमु बितक़दीरि गैरिहा मिन अल-हुरूफ़ अन-नासिबति लिल-मुज़ारिअ, क्योंकि माना मुस्तकीम नहीं होगा कि अगर मुज़ारिअ के जो नवासिब हैं ऐसे हुरूफ जो फ़िल मुज़ारिअ को मंसूब बनाते हैं, बाकी हुरूफ अगर अन के बगैर बाकी हुरूफ की तकदीर की जाएगी कलाम में, उससे माना मुस्तकीम नहीं होगा। वलम्मा कानत अन ला तज़हरु क़ब्ल अल-मुज़ारिअ अल-मस्बूक़ बिअव हाज़िहि कानत वाजिबतल इज़मार, क्योंकि अन फ़िल मुज़ारिअ से पहले ज़ाहिर नहीं होता है, उस फ़िल मुज़ारिअ से पहले जिस फ़िल मुज़ारिअ से पहले आया है औ, यानी औ के बाद अन ज़ाहिर नहीं हुआ है, इसलिए वाजिब है कि इसका इज़मार किया जाए, यानी इसको कलाम में छुपा हुआ रखा जाए। इसे अल-कायदा जो है कायदा नंबर 46, युनसबुल मुज़ारिअ बिअन मुज़मरतन वुजूबन बअद औ अल्लती बिमाना इला औ इल्ला, कि फ़िल मुज़ारिअ को मंसूब बनाया जाएगा उस मुज़मर अन से, यानी जो छुपा हुआ होता है कलाम में, वुजूबन हतमी तौर पर, वाजिब तौर पर, बाद औ के बाद, अल्लती बिमाना ऐसा औ मगर जो या तो इला के मीनिंग में होता है या इल्ला के मीनिंग में, इला के मीनिंग में या इल्ला के मीनिंग में। दूसरा हो वो दूसरा औ जो शक के लिए या तखीर वगैरह के लिए होता है, वो यहाँ पे मुराद, वो औ मुराद नहीं है। चौथा ऐसा हर्फ जिसमें अन मुज़मर होता है और कवायद के एतबार से तीसरी ऐसी जगह जहाँ पर अन वाजिब तौर पर मुज़मर होता है वो होता है हत्ता की। अल-अमसिला, मिसालें, ला युमदहुल वलदु हत्ता यनाल रिदा वालिदैहि, कि बच्चा जो है उसकी मदह नहीं की जाती है, उसकी तारीफ नहीं की जाती है यहाँ तक कि वो अपने वालिदैन की रजामंदी हासिल न करे, यहाँ तक वो अपने वालिदैन की रजामंदी हासिल न करे। सअल्ज़मुल फ़िराश हत्ता यतिम्म शिफ़ाई, मैं बिस्तर को लाजिम पकड़ूंगा, लज़िमा जैसा कि वाज़ेह है इसका मीनिंग, अल्ज़मु ये लज़िमा, या इसी तरह का जो लज़िमा अला या लज़िमा अन, लुज़ूमन इसका मज़दर है, फ़हुवा लाज़िम वल मफ़ऊल मलज़ूम। कहा जाता है लज़िम अल अम्र बिमाना सबत व दामा, किसी चीज़ पर साबित रहना, किसी चीज़ पर मुदावमत करना। इस तरह का जो लज़िम मकानहु, किसी जगह को लाजिम पकड़ना, बिमाना अकाम बिही, वहाँ पर मुकीम रहना, वलम युफ़ारिकहु, उस जगह को नहीं छोड़ा। इसी का तरह कहा जाता है लज़िम फ़िराशहु या बैतहु वगैरह वगैरह, यानी फ़िराश में ही रहना, बिस्तर में ही रहना और बिस्तर को नहीं छोड़ना, उसको लाजिम पकड़ना। सअल्ज़मुल फ़िराश यानी मैं बिस्तर को लाजिम पकड़ूंगा, हत्ता यतिम्म शिफ़ाई, यहाँ तक कि मेरी शिफा मुकम्मल न हो जाए, यानी मैं मुकम्मल सेहतयाब न हो जाऊं। ला तअकुल हत्ता तजूअ, जब तक तुम्हें भूख न लगे तब तक तुम मत खाओ, मत खाओ यहाँ तक कि तुम्हें भूख न लगे। ला तदखुल हत्ता युअज़न
लका, दाखिल मत हो यहाँ तक कि आपको इजाजत दी जाए, जब तक तुझे इजाजत न मिले दाखिल मत हो। البحث تأمل الأفعال المضارعة ينال ويتم وتجوء ويؤذن في الأمثلة السابقة. یہ جو پچھلی مثالوں میں یہ افعال آئے ہیں، ینال اسی طرح، یتم اسی طرح، تجوء اسی طرح، یؤذن، ان پر آپ غور کریں. تجد كل منها مسبوقة بكلمة حتى، آپ پائیں گے کہ یہ سب افعال مسبوق ہے، یعنی اس سے پہلے آیا ہے کلمہ حتى. وانظر اواخرها، اور ان کلمہ ان افعال مضارع جو ہیں ان کے اواخر پر آپ نظر ڈالیں. تجدها منصوبة من غیر ان تكون هناك ادوات نصب ظاہرہ. آپ جب نظر ڈالیں گے آپ پائیں گے ان افعال کو منصوب حالت میں، ان پر نصب داخل ہوا ہے، اس کے بغیر کہ وہاں پہ کوئی ظاہر نصب کا عامل موجود ہو. وإذن، اس لیے ضروری ہے، لا بد ان يكون هناك ناصب محذوف، جیسے کہ ہم نے پچھلی بحث میں بھی دیکھا، بعد حتی کے بعد. ولا بد ان يكون هذا الناصب هو ان، یہ بھی ہم نے پچھلی بحث میں دیکھا کہ یہاں پہ بھی ضروری ہے کہ وہ محذوف ناصب جو وہ ان ہو، دون غیره من النواصب المضارع لما تقدم في الموضعين السابقين. یہ اس سے پہلے بھی بحث میں گزر چکا ہے، یعنی اس کا ریزن بھی یہ ہے کہ معنی مستقیم نہیں ہوگا. ولما كانت عن لا تظهر ابدا قبل المضارع المسبوق بحتى كان اضمارها واجب. یہ بھی پچھلی بحث کی طرح ہے کہ یہاں پہ بھی ان چونکہ ظاہر نہیں ہوتا ہے اس مضارع سے پہلے، جس مضارع سے پہلے حتى آیا ہوا ہو، یعنی پہلے حتى ہو، اس کے بعد کوئی فعل مضارع ہو، اور اس کے درمیان ان جو ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتا ہے. وہاں پہ ان جو ہے وہ وجوباً حتى میں محذوف یا مضمر ہوتا ہے. اس لیے قاعدہ نمبر 47 یہی ہے کہ ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، کہ فعل مضارع کو منصوب بنایا جائے گا مضمر اس ان سے جو اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ مضمر ہوتا ہے وجوبی طور پر حتى کے بعد. یہ جو ہم اس وقت یہ لیسن پڑھ رہے ہیں اس کی شرح انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گی. جو ہم نے پچھلے درس میں ہم نے تھوڑی سی وضاحت دیکھی تھی پہلے قاعدے کی، اس وقت جو ہمیں پڑھ رہے ہیں ان کی وضاحت اس حالت میں آئے گی. ان تضمر وجوباً، ان تضمر وجوباً، اسی حالت میں جہاں پہ ان کا جو اضمار ہوتا ہے وہ وجوبی ہوتا ہے. وذلك فی خمسۃ مواضع، جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، پانچواں اور اس وقت ہم وہ چوتھی جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ وجوبی طور پر ان جو ہوتا ہے وہ محذوف یا مضمر ہوتا ہے. بعد فاء السببیہ، چوتھی ایسی جگہ جہاں پہ ان جو ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، اور اس لیسن کا پانچواں پارٹ. الامثلہ، لم یسع فیبغض، لم یسع فیبغض، یعنی اس نے کوئی برا کام نہیں کیا کہ پھر اس کے ساتھ بغض رکھا جاتا، یعنی اس نے کوئی غلط کام نہیں کی کہ اس سے نفرت کی جاتی، یعنی جس کے سبب اس سے نفرت کی جاتی، یعنی اس نے برا نہیں کیا اس کے سبب اس کے ساتھ اس کے ساتھ بغض نہیں رکھا جائے گا. یعنی یہاں پہ جو فا ہے یہ سببیہ ہے، یہ سبب بیان کرتا ہے جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے. اس لیے یبغض جو ہے یہ اور یہ حرف عطف اور یہ معطوف ہے یہاں پہ اسی نفی پر، یعنی یہاں پہ یبغض جو ہے اس کا اثبات نہیں ہو رہا ہے بلکہ سبب بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ اس نے برا نہیں کیا اس لیے اس کے ساتھ بغض نہیں رکھا جائے گا. لم یسع فیبغض، یعنی اس نے کوئی ایسا برا کام نہیں کیا کہ اس کے ساتھ بغض رکھا جاتا. لم یسأل فیجیب، اس کو سوال نہیں کیا گیا کہ پھر کہ وہ کیا جواب دیتا. اصنع المعروف فتنال الشکر، آپ معروف کام کرے، یعنی کسی پر کوئی فیور کرے، کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، کوئی اچھا کام کرے، اس کے سبب آپ شکر حاصل کریں گے. فتنال الشکر، بس آپ کو اس کی سبب شکر حاصل ہوگا، یعنی لوگ آپ کا شکریہ کریں گے، مگر اس نیت سے انسان کو کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالی بھی قرآن میں کہتے ہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اسی طرح چوتھی مثال کن لین الجانب فتحب، آپ لین الجانب بنے. لین الجانب کیا ہوتا ہے؟ عرب کسے کہتے ہیں لین الجانب وہ ہم دیکھیں گے. لین اور جانب یہ دو الفاظ ہے، جیسا کہ ہم کو پتا ہے کہ لین کہتے ہیں نرم کو، اور جانب جو ہے جانب کہتے ہیں
पहलू को, और इससे पहले था इसना, इसना इल मारूफ, वो सना से फ़ेल अमर है, टू मेक किसी चीज, इसी तरह कहा जाता है। असल में सना कहते हैं टू मेक, जब मगर अरब कहते हैं सना इलैहि मारूफन या सना मारूफन बिमाना हो अजदा, यानी उसने किसी को कोई फेवर किया, वक़द्दम हो, उससे कोई उसके साथ कोई एहसान का मामला किया, उससे कोई अच्छी चीज दी, टू डू समवन ए फेवर, सना इलैहि मारूफन। इस तरह लय्यिनुल जानिब जो है, ये दो अल्फाज है। लय्यिन ये सिफा मुशब्बह है जिसका माना है नरम, जिद्दु सल्ब, सल्ब कहते हैं सख्त को। इसी तरह लय्यिन का माना होता है सहल, रकीक, नरम। इसी तरह जब किसी शख्स के बारे में कहा जाता है लय्यिन, उसका माना होता है लतीफ, यानी वो बड़ा जेंटल आदमी है। यसीरुल मुआशरा, वो बड़े अच्छी तरीके के साथ लोगों के साथ पेश आता है। देखिए लय्यिनुल जानिब बिमाना सहलुत तआमुल, यानी जो वो लोगों के साथ बिल्कुल नरम तरीके से, जेंटल तरीके से पेश आता है, नरमी लोगों के साथ करता है, इसलिए लय्यिनुल जानिब का माना होता है जेंटल। यानी अगर हम इसकी लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे, अरब ये किनायतन इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने पहलुओं को नरम रखो, अपने पहलुओं को, यानी इंसान के जो दो पहलू होते हैं, दो विंग्स होते हैं, जो पहलू, उनको नरम रखो, बिमाना लोगों के साथ नरमी के साथ पेश आओ। इसलिए कुल लय्यिनुल जानिब, यानी लोगों के साथ नरमी के साथ पेश आओ, नरमी इख्तियार करो, उसके सबब तुम्हारे साथ लोग मोहब्बत करेंगे, तुम्हारे साथ मोहब्बत की जाएगी। अलबहसु उन्जुर अल अफ़आल मुदारिअह, बयान करते हैं कि आप इन अफ़आल मुज़ारि पर गौर करें। युबगद वयुजीब वतनाल वतहब्ब फिल अमसिलति साबिका, इन पिछली चार मिसालों में तजिद कुल्ल मिनहा मज़बूकन बिफ़ाइन, आप इन सब को पाओगे कि ये सब अफ़आल उस फ़ा से मज़बूक है, यानी इनसे पहले ऐसा फ़ा आया है, तुफीद, जो इस चीज़ का फ़ायदा देता है कि अन्नमा क़ब्लहा, कि इस फ़ा से जो पहले है, सबबुन फ़ी हुसूल मा बअदहा, वो उसके हासिल होने का सबब है जो उस फ़ा से पहले, यानी लाम तालील के बरअक्स, लाम तालील के बरअक्स। लाम तालील में लाम तालील के बाद जो होता है वही सबब होता है, लेकिन फ़ा में जो होता है, फ़ा से पहले जो होता है वो सबब होता है उस चीज़ के वाक़ा होने का जो फ़ा के बाद होता है। इसलिए फल इसाअतु, मसलन पहली मिसाल में लम युस्से, यानी इसा किसी के साथ बुरा करना, कोई बुरा काम करना, फिल मिसाल अव्वल, पहली मिसाल में सबबुन फिल बुग़्ज़ि, वो बुग़्ज़ का सबब बनता है, वस्सुआलु फिल मिसाल सानी सबबुन फिल इजाबह व हलुम जर्रा, इसी तरह सुआल जो है दूसरी मिसाल में वो इजाबत का सबब है, व हलुम जर्रा, और इसी तरह आप इस कलाम पे कियास करो। मिन अजलि ज़ालिका सुम्मियत हाज़िहिल फ़ा फ़ा-अस-सबबिय्यह, बयान करते हैं इसीलिए सुम्मियत हाज़िहिल फ़ाउ फ़ा-अस-सबबिय्यह, इस फ़ा को नाम दिया गया फ़ा अस्सबबिय्या, यानी ऐसा फ़ा जो सबब का माना देता है। वइज़ा तअम्मलत हाज़िहिल फ़ाअ फ़ी तराकीब अल्लती मअना, बयान करते हैं कि अगर आप इस फ़ा पे गौर करेंगे उन तराकीब में, उन तरकीबों में जो हमारे साथ है इन मिसालों में, वजदतहा मस्बूकतन बिनफ़ीन, आप पाओगे कि इस फ़ा से पहले या तो नफ़ी आया है, कमा फ़िल मिसालैनि अल अव्वलैनि, जैसे कि पहली मिसाल में, औ बितलबिन, या तलब से, यानी मसलन फ़ेल अमर से, तलब का एक होता है फ़ेल अमर, इसी तरह तलब में होता है नहीं भी, तलब में होता है नहीं भी। इसकी तफसील हम आगे इंशाअल्लाह नोट्स में, तालीक में आगे देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। यानी फ़ा सबबिय्या का अपने फ़ेल मुज़ारे को मंसूब बनाना, उसकी शर्त ये होती है कि या तो उससे पहले नफ़ी हो कलाम में या तलब हो, जिसकी वज़ाहत हम आगे देखेंगे। तअम्मल बअद ज़ालिका आखिर अल-फ़िअल अल-मुज़ारि बअद हाज़िहिल फ़ा तजिदहु मंसूबन, बयान करते हैं कि आप इसके बाद फ़ेल मुज़ारे के आखिरी पर गौर करो, यानी आखिरी हर्फ पर गौर करो, इस फ़ा के बाद आप पाओगे उस फ़ेल मुज़ारे को मंसूब। वलाकिन्नका ला तरा क़ब्लहु अदातन ज़ाहिरतन मिन अदवातिन नस्ब अल-मअरूफ़ा, मगर आप उससे पहले अदवातुन नस्ब, वो अदवातुन नस्ब जो मअरूफ़ है अरबिक ज़ुबान में, अन, लन, कई, इज़न, उनमें से कोई ज़ाहिर अदात आप कलाम में नहीं पाओगे। वो इज़न इसलिए ज़रूरी है, जैसा इससे पहले भी हमने बहस में देख चुका, वही रीज़न, लाबुद्द अन यकून नस्ब बिअन अल महज़ूफ़, ज़रूरी है कि इसमें भी अन महज़ूफ़ हो, उसी से फ़ेल मुज़ारे को मंसूब बनाया गया, अला मिसाल मा कान फ़िल मवादिअल मुतक़द्दिमा, उसी तरीके पर, उसी मिसाल पर, उसी एग्ज़ाम्पल पर जैसे हमने पिछली जगहों में देखा। वल हज़्फ़ हुना वाजिबुन अयदन, और यहाँ पे भी हज़्फ़ वाजिब है, लिअन्न नस्ब ला यज़हरु बअद हाज़िहिल फ़ा, क्योंकि नस्ब जो है वो इस फ़ा के बाद ज़ाहिर नहीं होता है, बिहालिन मिनल अहवाल, किसी हालत में भी। इसलिए कायदा है, कायदा नंबर 48, युनसबुल मुज़ारे, कि फ़ेल मुज़ारे को
منصوب بنایا جاتا ہے بأن مضمرتن، اس ان سے جو مضمر ہوتا ہے، وجوباً وجوبی طور پر، بعد فاء السببیہ، اس فا کے بعد جو سببیہ ہوتا ہے، سبب بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، المسبوقتی، مگر ایسا فا سببیہ جس فا سے پہلے کلام میں یا تو نفی ہو یا تو طلب ہو، یعنی مثلا فعل امر ہو، فعل یا ایسا فعل ہو جس یا نہیں ہو۔ اب جو اس کلام کا اس لیسن کا چھٹا اور آخری حصہ ہے، اور جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اس اعتبار سے پانچویں جگہ جہاں پہ ان وجوبی طور پر مضمر ہوتا ہے وہ ہے واو المعیہ۔ الامثلہ، لم یفعل الخیر ویندم، واو المعیہ یعنی ایسا وا، فی الحال ہم سمپل لینگویج میں، جو مع کا میننگ دیتا ہے، معیت کا میننگ دیتا ہے، مع کا میننگ دیتا ہے۔ لم یفعل الخیر ویندم، یعنی اس نے خیر نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا وہ نادم ہوا، یعنی اس خیر کوئی خیر کر کے وہ نادم نہیں ہوا، یہ اس معنی کا کلام ہے۔ یعنی اس معنی کا کلام نہیں ہے کہ اس نے خیر نہیں کیا کہ پھر وہ ندامت ہوا۔ لم یفعل الخیر ویندم، یعنی اس نے خیر کوئی خیر نہیں کیا، اس نے کوئی خیر نہیں کیا، ویندم یعنی وہ نیکی کر کے شرمندہ نہیں ہوا۔ لم یفعل الخیر ویندم یعنی خیر نہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یعنی خیر نہ کرنے کے سبب، یا ہم کہیں گے وہ نیکی کر کے شرمندہ نہیں ہوا، وہ نیکی کر کے شرمندہ نہیں ہوا۔ لم یواصل فقیر ویمن علیہ، یعنی اس نے فقیر کی مواسات کے ساتھ ساتھ اس پر منت نہیں جتائی، اس پر منت نہیں جتائی، یعنی اس نے فقیر کی مواسات کی، یعنی اس کو کوئی کمفرٹ پہنچایا، اس کو کوئی مال وغیرہ دیا، لیکن اس پر منت ظاہر نہیں کی۔ یواسی جو ہے، لم یواسی اصل میں تھا یواسی، کیونکہ مگر لم داخل ہوا، اس نے حرف علا کو حذف کر دیا۔ کہا جاتا ہے واسا یواسی، فعل امر واسی، اور مواسات یہ اس سے مصدر ہے اس فعل کا، فعل کے وزن پر، فعل یفاعل مفاعلة، فهو مواسن مفاعل والمفعول مواسن۔ کہا جاتا ہے واسا فلانا بمعنی آساہ اعزاہ وصلہ، یعنی کسی کو تسلی دینا، کسی کو تعزیت بخشنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح واسا فلانا بمالہ، یعنی کسی کو اپنے مال سے مواسات کرنا، بمعنی انالہ منہ، یعنی اس میں کوئی حصہ دینا، شارکہ فیہ، اس میں کسی مال وغیرہ میں شریک بنانا، اس کو کمفرٹ پہنچانا، اس کو کمفرٹ پہنچانا۔ پھر کہتے ہیں لا تعمر بالصدق وتکذب، یعنی ایسا نہ کرو کہ اوروں کو سچائی کا حکم دے اور خود جھوٹ بولے، یعنی سچائی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ خود جھوٹ مت بولو، سچائی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ خود جھوٹ مت بولو، یعنی سچائی کا حکم بھی دو اور خود بھی سچا بنو۔ چوتھی مثال میں کہتے ہیں لا تنظر الى عیوب الناس وتحمل عیوب نفسک، اپنے عیوب نظر انداز کر کے دوسروں کی عیب جوئی مت کرو، یعنی لوگوں کی عیوب کی طرف دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے عیوب جو ہیں، یعنی اب تمہارے جو اپنے فالٹس ہیں ان کو ترک مت کرو، ان سے غافل مت ہو جاؤ۔ تحمل جو ہے یہ احمل سے، احمل يحمل افعل يفعل احمالا افعالا، فهو محمل مفعل والمفعول محمل یعنی مفعل۔ کہا جاتا ہے احمل الشخص بمعنی قصر، یعنی کوتاہی کرنا۔ اس طرح کہا جاتا ہے احمل دروسه ونحو بمعنی ترکها، اغفلها عمدا، کسی چیز کو نیگلیکٹ کرنا عمدن، کسی چیز کو ترک کرنا، کسی چیز میں کوتاہی کرنا، کسی چیز میں غفلت برتنا، عمدن اور قصدن یا نسیان کے طور پر بھی، بھول چوک کے طور پر بھی۔ اسی لیے لا تنظر الى عیوب الناس وتحمل عیوب نفسک، یعنی لوگوں کی عیوب پر نظر مت ڈالو، اس کے ساتھ کہ اپنے عیوب سے جو ہیں آپ غافل ہو جاؤ، اپنے عیوب سے آپ غافل ہو جاؤ۔ البحث، تعمل الافعال المضارع يندم ويمن ويكذب وتحمل، تجد كل منها مسبوقة بواو تفيد مصاحبة ما قبلها لما بعدها۔ بیان کرتے ہیں کہ آپ ان افعال مضارع پر غور کرو، آپ ان سب کو پاؤ گے کہ وہ اس سے پہلے آیا ہے ایسا واو جو فائدہ دیتا ہے مصاحبہ کا، یعنی صحبت کا، معیت کا، تفید مصاحبۃ ما قبلها، یعنی اس واو سے پہلے جو ہے وہ اس کی صحبت میں ہے جو اس واو کے بعد میں، یعنی وہ ایک ساتھ دونوں واقع ہو رہے ہیں۔ وَإِن شِئْتَ فَقُلْ،
اگر آپ چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں تفید نفی حصول ما قبلها وما بعدها معا، اس واو سے پہلے جو ہے اور اس واو کے بعد جو ہے دونوں کی نفی ایک ساتھ کی جا رہی ہے. فالنفی فی المثال الاول هو مصاحبۃ الندم لفعل الخیر، یعنی نفی جس چیز کی جا رہی ہے پہلی مثال میں وہ کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے؟ ندم کا یعنی ریگریٹ کا ساتھ ہونا فعل الخیر کے ساتھ، یعنی اس نے کوئی خیر کا کام کیا لیکن اس خیر کے کام کے ساتھ جو ندم تھا یعنی ریگریٹ تھا وہ ساتھ نہیں تھا، وہ دونوں اکٹھے نہیں تھی، اس لیے اس دونوں کی نفی کی جا رہی ہے، یعنی وہ دونوں ایک ساتھ واقع نہیں ہوئی. والمنفی فی المثال الثانی ہوا مصاحبۃ المن للمواسات، اور جس چیز کی نفی دوسرے کلام میں کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ من جو ہے یعنی جتانا، کسی پر منت ظاہر کرنا، اس کا ساتھ ہونا کس کے ساتھ؟ مواسات کے ساتھ، یعنی کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، کسی کو کوئی آسائش پہنچانا، آرام پہنچانا، اس کے ساتھ جو من ہے اس کی نفی کی جائے. یعنی مواسات واقع ہوئی لیکن نفی کس چیز کی جا رہی ہے؟ نفی اس چیز کی جا رہی ہے کہ یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اس کلام کے ظاہر سے لفظاً ترجمہ کریں گے آپ کو شاید لگے گا کہ خیر کرنے کی نفی کی جا رہی ہے یا فقیر کے ساتھ مواسات کرنے کی نفی کی جا رہی ہے، مگر ایسا معاملہ نہیں ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ دونوں کا ایک ساتھ ہونا اس چیز کی نفی کی جا رہی ہے، اس چیز کی نفی کی جا رہی ہے. Is this واو الحال؟ نہیں یہ واو الحال نہیں ہے، واو الحال دوسرا، یہ واو المعیہ ہے، یہ واو المعیہ. واو الحال جو ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے، وہ اکثر اس واو کے بعد جملہ آتا ہے، پورا ایک جملہ آتا ہے. مثلا میں کہوں گا دخلت البیت والشمس یتضیف للغروب، مثلا مثال کے طور پر کہ میں گھر اس وقت داخل ہوا جب آفتاب غروب کے لیے بالکل تیار تھا. اس وقت حالت بیان کی جا رہی ہے، اس وقت اس کلام میں کسی ایکشن کے ساتھ کسی دوسری چیز کی حالت بیان کی جاتی ہے، مگر یہ واو جو ہے یہ صرف معیت کے لیے ہوتا ہے، یعنی دو چیز جو ہے وہ ایک ساتھ ہو رہے ہیں، دو چیز جو ہے وہ ایک ساتھ ہو رہی ہے، یا تو پھر وہ نفی میں کلام ہوگا یا تو پھر وہ اس میں نفی نہیں کی جا رہی ہوگی، وہ مثبت کلام ہوگا. وهكذا، اور اسی طرح ومن اجل ذلك تسمى هذه الواو واو المصاحبه او واو المعيه، اس لیے اس کا واو کو کہا جاتا ہے واو المعيه یا واو المصاحبه. واذا تعملت ما قبل هذه الواو في الامثله التي معنا، بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اس واو کے پہلے واذا تعملت ما، اس واو سے پہلے جو کلام میں آیا ہے اس پر آپ غور کریں گے ان مثالوں میں جو ہمارے ساتھ ہے. وجدت نفیا او طلبا، آپ یہاں پہ بھی پاؤ گے یا تو نفی کلام میں یا تو نفی کی جا رہی ہے واو سے پہلے، یا طلب ہے یعنی کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے یا کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے. فهي مسبوقة بنفي في المثالين الأولين، پہلی دو مثالوں میں وہ مسبوق ہے یعنی اس واو سے پہلے کلام میں نفی ہے، وہ مسبوقة بطلب في المثالين الآخرين، اور آخری دو مثالوں میں وہ مسبوق ہے طلب کے ساتھ، یعنی یا تو فعل امر کے ساتھ یا نہیں کے ساتھ، مگر یہاں پہ جو مثال میں ہے وہ ہے نہیں، وہ ہے نہیں. طلب دونوں کو کہتے ہیں، امر کو بھی اور نہیں کو بھی. ارجع الى الامثله مره ثانيه، انہی مثالوں پر مثالوں کی طرف آپ ایک بار پھر لوٹے. وانظر آخر كل مضارع يقع بعد هذه الواو، اور آپ ہر مضارع کے آخری حرف کی طرف نظر ڈالیں جو اس واو کے بعد آئے ہیں، آپ پاؤ گے اس کو منصوب، اس کے بغیر کہ وہاں پہ کوئی ظاہر نصب کا ادات ہے. ولكنك بالقياس على ما تقدم، مگر جو اس سے پہلے بحثوں میں گزر چکا ہے اس کے قیاس پر آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ آپ اس چیز کا ادراک کر سکتے ہیں کہ نصب جو ہے یہاں پر وہ ان مضمرہ سے ہے وجوبی طور پر. اس لیے قاعدہ جو ہے 49 قاعدہ، فعل مضارع کو منصوب بنا ينصب المضارع بان مضمرة وجوبا بعد واو المعية المسبوقة بنفي او طلب، کہ فعل مضارع کو اس ان سے منصوب بنایا جائے گا جو مضمر ہوتا ہے وجوبی طور پر واو معیہ کے بعد، مگر ایسا واو معیہ جس سے پہلے کلام یا تو نفی ہو یا طلب ہے. آج فی الحال ہم نے یہ لیسن دیکھا، اس کی وضاحت جو ہے نحوی وضاحت، گرامیٹیکل وضاحت، مزید وضاحت وہ ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.